نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید سے دوری کے اسباب۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سے ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس دور ہونے کے کیا سبب ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے انسان کے ازلی دشمن نے اس کے لیے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور اس کے لیے بہت خوبصورت اور خوشنما دلائل بھی مہیا کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری کے اسباب کی نشاندہی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر محسوس طریقے سے یا لاشعوری طور پر ان امراض میں مبتلا ہے یا ان میں سے کسی ایک میں، تو وہ اپنے مرض کے لا علاج ہونے سے پہلے اس پر توجہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور بھلائیاں سمیٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ہماری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث سکونیت، رحمت، ہدایت اور شفا ہے۔ انسانی زندگی کی کون سی حاجت اور مشکل ایسی ہے جس کا حل قرآن مجید نے پیش نہ کیا ہو۔ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی قرآن مجید اہل ایمان کے لیے باعث شفاعت، رحمت اور نجات ہوگا۔ انسان اپنی آخری منزل پر بھی پہنچنے سے پہلے قدم قدم پر جتنا قرآن مجید کا محتاج ہے اتنا کسی دوسری چیز کا نہیں۔ لیکن افسوس، ہم مسلمانوں کی کم و بیش 90% اکثریت یا اس سے بھی زیادہ قرآن مجید کے فضائل سے ناآشنا ہے۔ قرآن مجید کا تصور بس اسی حد تک ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے جسے چھونے سے قبل وضو کرنا واجب ہے، جب اسے پکڑے تو چومنا اور آنکھوں سے لگانا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید پر ریشم کا غلاف چڑھانا، شادی پہ بیٹیوں کو ہدیہ دینا اور رخصتی کے وقت قرآن کا سایہ کرنا، لڑائی جھگڑے میں قسم کے لیے استعمال کرنا، اور جب کوئی وفات پا جائے تو عیسی علیہ السلام کے لیے قرآن خوانی کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید سے ہماری غفلت اور لاپرواہی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس کی تلاوت، تحفیظ، تعلیم اور اس کے فوائد سے، اس کے فضائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ کاش ہم جان سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کاش ہم یہ بھی جان سکیں کہ قرآن مجید سے مستفید ہونا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے اور قرآن سے دور ہونا ہماری جانوں پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن سے غفلت برتنے میں ایک کردار والدین کا بھی ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ والدین جو اسے سکھائیں گے اس کا اثر تا حیات موجود رہے گا۔ جیسا کہ فرمان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنائیں یا مجوسی بنائیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بیشتر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز دنیاوی تعلیم سے کرتے ہیں، معیاری سے معیاری اسکول تلاش کرتے ہیں، ہر سہولت دینا فرض سمجھتے ہیں اور ناز نخرے اٹھاتے ہیں، خود ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ اتنی بہت ساری کوششوں کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں اونچے اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونا اور آرام و سکون کی زندگی بسر کرنا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کی سرے سے فکر ہی نہیں۔ بچے کی دنیاوی تعلیم کی مصروفیات اس قدر ہے کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں۔ ایک قابل غور بات، قرآنی تعلیم سے محروم اولاد اپنے والدین کی خدمت گزار اور وفادار ثابت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات والدین کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ والدین کو اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھ کر کس قدر خسارہ مول لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں، قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید پر عمل پیرا خود بھی ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی عمل پیرا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ان کی برکت سے ہمیں قرآن کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق